اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بما یعرف الناسخ من المنسوخ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر کس چیز کے ساتھ پہچانا جائے گا حدیث ناسخ کو حدیث منسوخ سے؟ ناسخ بھی حدیث ہے، منسوخ بھی قرآن میں بھی نسخ ہے، لیکن بات چونکہ حدیثوں کی چل رہی ہے اس لیے جو وہ اس پر قیاس کیا جائے گا۔ جی سنیں، کس چیز کے ساتھ پہچانا جائے گا حدیث ناسخ کو حدیث منسوخ سے؟ جی پہچانا جائے گا حدیث ناسخ کو حدیث منسوخ سے۔ یعرف ناسخ الحدیث من منسوخہ بأحد هذه الامور، پہچانا جائے گا ناسخ حدیث کو منسوخ حدیث سے ان امور میں سے ایک کے ساتھ، الف با جیم دال۔ پہچانا جائے گا ناسخ الحدیث کو منسوخ الحدیث سے ان امور میں سے ایک کے ساتھ۔ جی پہچانا جائے گا ناسخ الحدیث کو منسوخ الحدیث سے ان امور میں سے ایک کے ساتھ، جی بتصریح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حدیث بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صحیح مسلم، صحیح مسلم۔ جی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروا، مسلم مصنف نے امام مسلم کی صحیح مسلم نہیں صحیح مسلم۔ جی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے ساتھ سرکار وضاحت فرما دیں کہ پہلے یہ حکم تھا اب یہ حکم ہے، تو پتہ چل گیا کہ پہلا منسوخ ہو گیا اور دوسرا حکم ناسخ ہو گیا۔ جیسا کہ جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سرکار سے نقل کیا، صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں منع کرتا تھا تم کو زیارت القبور سے، قبرستان نہیں جانا، قبرستان نہیں جانا، بس زیارت کرو تم اب قبروں کی، کیونکہ یہ قبروں کی زیارت یاد دلاتی ہے آخرت۔ کس کو؟ یہ یاد دلاتی ہے آخرت کی۔ اس میں سب قبریں داخل ہیں۔ جی اس زمانے میں سرکار جن قبروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کن کی تھی؟ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی۔ کہ قبر کی زیارت کا اصل مقصد وہ تذکر الآخرت، آخرت یاد آوے کہ جویں اے دنیا چھڈ گئے نے ایویں میں بھی انہاں نوں سلام دینا ہے، انہاں نوں سلام دینا، السلام علیکم یا اہل القبور، جڑی دعاواں ہیں حدیث پاک انہوں نے کی کرنا ہے؟ سلام دینا ہے۔ تے پھر اوتھے یہ عبرت حاصل کرنی ہے کہ میں بھی مرنا ہے، کی کرنا ہے؟ میں بھی مرنا ہے، اے عبرت۔ یہ دین پڑھ رہے ہیں، دین۔ چلو جی نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تصریح کے ساتھ، جیسا کہ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں کہ سونے فرمایا کہ میں منع کرتا تھا تم کو زیارت القبور سے، پس زیارت کرو قبروں کی،
کیونکہ قبروں کی زیارت یاد دلاتی ہے آخرت کی. شاباش 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصریح کے ساتھ جیسا کہ حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں کہ سرکار نے فرمایا کہ میں منع کرتا تھا تم کو قبروں کی زیارت سے، پس زیارت کرو تم قبروں کی، کیونکہ قبروں کی زیارت یاد دلاتی ہے آخرت کی. بریدہ بن خصیب، بعض ان کا نام عامر ہے، بریدہ ان کا لقب ہے. کنیت ابو سہل اسلمی صحابی، یہ بدر سے پہلے اسلام لائے تھے. ان کے لیے بہت ساری احادیث ہیں. یہ بعد میں مرو چلے گئے تھے. مرو جتھے امام محمد صاحب بعد گئے آپ سے صحابی ہوتے سن، وہ تو وصال پا گئے سن نا. اور پھیلایا آپ نے علم کو مرو میں. فوت ہوئے 63 میں. اچھا جی، فزور ہوا، یہ فزوروہا ناسخ ہے. نہیتکم عن زیارت القبور وہ ہو گیا منسوخ. تے فزوروہا کیا ہو گیا؟ بقول صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اخرجہ اصحاب سنن. اچھا، یا وہ من بأحد حاضر الامور میں سے دوسرا جی. اور جو ہے نا یعرف ناسخ الحدیث من منسوخ ہی بے تصریح بے قول، اتنال جوڑنا ہے. سنیں کہ بے پہچانی جائے گی ناسخ حدیث منسوخ حدیث سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ، کہ وہ وضاحت کر دیں وہ کہ یہ کام پہلے تھا بعد میں یہ ہے. جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول کہ تھا آخر الامرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ دینا وضو کو ان چیزوں سے جن کو آگ نے مس کی ہے. اخرج اصحاب السنن. بے امرین بے آگ سے پکی ہوئی چیز استعمال کریں تو وضو کریں. ایک امر یہ ہے، ایک امر یہ ہے کہ آگ سے پکی چیز استعمال کریں تو وضو نہیں ٹوٹتا. دوسرا امر یہ ہے کہ ان امرین میں سے جو آخر ہے وہ یہ ہے کہ پکی چیز سے وضو نہیں ٹوٹتا. تب سے پتہ چل گیا کہ وہ حدیثیں جن میں یہ ذکر ہے کہ آگ سے پکی چیز سے وہ ٹوٹتا ہے وہ ہو گئی منسوخ. اور یہ جو سرکار کا دوسرا جن کہ سرکار نے گوشت کھایا، اب پکی چیزیں کھائیں اور نیا وضو نہ فرمایا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ ناسخ ہے. یہ چلو جی، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ جیسا کہ قول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا کہ تھا آخر الامرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک کر دینا وضو کو ان چیزوں سے جن کو مس کیا ہے آگ نے. اخرجہ اصحاب السنن. شاباش منع کرو. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے ساتھ جیسا کہ قول حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تھا آخر الامرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوڑ دینا وضو کا ان چیزوں سے کہ مس کیا ہے ان کو آگ نے. اخراجہ اصحاب السنن نے. سنیں اور ویکھو نا حضرت جابر امام کبیر مجتہد حافظ جی دیکھ رہے ہو کی آپ آنکھ میں لائی. اچھا، صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جابر بن عبداللہ بن عمر بن حرام خزرجی انصاری سلمی مدنی فقیہ
من المکثرین فی الروایت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیت رضوان والوں سے ہیں، اور روایت کی آپ سے ایک جماعت نے صحابہ پاک سے رضی اللہ عنہ، آپ بھی اور آپ کے والد بھی صحابی ہیں۔ حضرت جابر لمبی عمر پائی ہے، آپ نے 78 ہجری میں کیا کیا ہے؟ کتنے میں؟ سنیں جی، سنیں ہی تو یہ جو حدیث ہے نا، یہ حدیث ناسخ ہے ان احادیث کے لیے جن میں حکم ہے وضو کا ما مسات النار سے۔ سنیں جی، اور گناکن اخرج و اصحاب السنن جی کہ منسوب کیا ہے مصنف نے حدیث کو، عزاؤں نسبت کرنی، نسبت کی ہے مصنف نے حدیث کی اصحاب سنن کی طرف، اور بچما کتاباں والا اصحاب سنن 4 کتاباں، اور وہ ہے کہ نقل کیا گیا ہے حافظ ابن حجر رحمہ، نقل کیا حافظ ٹھیک سے تلخیص الحبیر میں، حالانکہ اس طرح ولیسا ہما بہذا لفظ، یہ ان لفظوں کے ساتھ 4 میں نہیں ہے بلکہ سنن ابی داود اور سنن نسائی میں، تو مع تغیر لفظ، تھوڑا سا لفظوں کا تغیر ہے، اس تغیر کے ساتھ ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن تھوڑا سا لفظوں کا فرق ہے، لیکن انہوں نے من جملہ کہہ دیا کہ 4 کے اندر یہ موجود ہے تو حرج نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 آگے، تیسرا بے معرفت تاریخ کا حدیث شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہما مرفوعا افطر الحاجم والمحجوم نسخ بحدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فقد جاء بعد طلوع حدیث شداد ان ذلك كان زمن الفتح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صاحبہ فی حجۃ الوداع۔ اچھا جی، تیسرا امر جس کے ذریعے ناسخ منسوخ پہچانا جاتا ہے وہ ہے معرفت التاریخ۔ اگر کسی حدیث کی تاریخ پہلے ہو اور جو اس کے معارض ہے اس کی تاریخ بعد میں، تو یہ بھی ہے دلیل ہے کہ بعد والی ناسخ ہے اور پہلے، یعنی اگر تاریخ پتہ چل جائے تو اس طرح آ جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں، سمجھیں جی، جیسا کہ حدیث شداد بن اوس کی، جیسا کہ سنیں جی کہ شداد بن اوس بن ثابت انصاری ابو یعلا صحابی فضلائے صحابہ سے ہیں و علماء صحابہ سے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، ان کے یہ بھتیجے ابن اخی، تو یہ فوت ہوئے ہیں شام میں 60 ہجری سے پہلے یا تھوڑا سا بعد میں۔ کون؟ جناب شداد بن اوس۔ تو جیسا کہ حدیث ہے حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم والمحجم، ایک بندہ پچھنے لا رہے، ایک صحابی پچھنے لا رہا سی، دوسرا پچھنے لگوا رہا سی، تے دوویں روزے دی حالت وچ سن۔ اس وقت سونے فرمایا کہ افطر پچھنے لان والے دا بھی روزہ ٹوٹ گیا، دھیان کرے جی۔ یہ حدیث منسوخ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے حجامہ کرایا حالانکہ سرکار محرم، اور سرکار نے حجامہ کرایا حالانکہ سرکار صائم تھے۔ ایک گل صائم اے گل اے وے وہ صائم، بس سنیں ہی ابو داود کتاب الحدود۔ اور تحقیق آیا ہے جناب شداد رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بعض سندوں میں
کہ انہوں نے کہا کہ یہ تھا فتح کے زمانہ میں، جب فتح مکہ ہوا تھا نا، اس موقع پر سرکار نے فرمایا تھا کیا، تو وہ 8 ہجری میں ہے، اور جناب عبداللہ بن مسعود اس وقت بچے ہیں۔ آپ کا جو سفر ہے نا سرکار کے ساتھ، وہ ایک ہی سفر ہے حجۃ الوداع کا، اور جتنے جماعت کھڑی تو کہتے میں کھوتی تے بیٹھا تو میں لے کے تک نال مل گیا جی، ایک کوئی سفر ہے، آپ چھوٹے سن سنیں جی، ایک کوئی سفر ہے، تو لہٰذا او ہے 10 ہجری، اے تاریخ پتہ لگ گئی کہ پہلی حدیث 8 ہجری دی ہے تو دوسری تو سونے چونکہ روزے دی حالت وچ حجامہ کرایا ہے، تو لہٰذا ہن حجامے نال روزہ نہیں ٹوٹدا، یہ گل ناسخ ہو گئی، تے حجامے نال روزہ ٹوٹدا ہے، یہ گل کی ہو گئی منسوخ، سمجھے ہی؟ اور ذرا پڑھ لاں پھر نا کر دیں ترجمہ۔ یہ جو تھا نا فتح، کانت سانت الفتح 8 ہجری، حجۃ الوداع، لہذا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کیا ہو گئی، کیونکہ یہ تاریخ کے اعتبار، اور جناب شداد رضی اللہ عنہ کی حدیث اس لیے کہ وہ تاریخ کے اعتبار سے، باقی جتنے حدیث آوے کی شرح پڑھو گے، بعض نے توجیہ کی ہے یہ منسوخ نہیں ہے، توجیہ یوں کی ہے کہ سونے فرمایا ہے کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے روزہ افطار ہو سکتا ہے، جو حاجم ہے نا، حاجم جو پچھنے لگا رہا ہے بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے رنبی شمبی لائے پٹے کو خون دا قطرہ جانک منہ چلا جائے، شارحین نے بیان کیتا ہوں، میں نہیں یہ بیان کر رہا، میں کی شے ہوں، اور محجوم دے بارے ایک ہوندا خون نکل جائے، اگر رگ کٹی جائے، زیادہ نکل جائے، کمزور ہو جائے، بیہوشی دی حالت تک پہنچ جائے، تو ہن انہوں خام خواہ پانی پیانا پینا، روزہ توڑنا پینا جی۔ اے فرمایا کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے، روزہ ایسی حدیث ہوتے دوسرے مسئلے متفرق کیتے نے کہ ہر ایسا کام کرنا فرضی روزہ رکھ کر جس سے روزہ توڑنے کی مجبوری بن جائے، وہ کام ٹھیک نہیں ہوتا جی۔ سنیں جی، میں روزہ رکھ لیا تو نال ہی 3000 اٹاں دا ٹھیکہ لے لیا، تیسری منزل تے چاڑھنا تو روزے بھی ہاڑ دینے جی، تے دن نو چاڑھنی ہے تو یہ اپنے آپ نو ہلاکت چ پا رہے، روزہ توڑنا پہ جائے گا۔ سنیں اے شاباش جی، اے گل منع کرو، چلو جی، وہ پہچانا جائے گا تاریخ کی معرفت کے ساتھ، میں تاریخ پتہ چل گئی، اے حدیث پہلے وے تے اے پیچھے، جیسا کہ حدیث حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوعاً کہ مطلب سونے فرمایا کہ افطار کر دیا حاجم نے اور محجوم نے، یہ حدیث منسوخ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے ساتھ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احتجامہ حجامہ کرایا، حالانکہ سرکار محرم تھے اور سرکار نے حجامہ کرایا، حالانکہ سرکار روزے دار تھے۔ پس تحقیق آیا ہے حضرت شداد کی حدیث کے بعض طرق میں یہ بات کہ تھا یہ فتح کے زمانے میں، یعنی اے فرمان، اور یہ کہ جناب عبداللہ بن عباس سرکار کے ساتھی بنے حجۃ الوداع میں، وہ حجۃ الوداع وچ گئے سن جی۔ تاریخ کی معرفت کے ساتھ جیسا کہ حدیث حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع کہ سرکار نے فرمایا کہ افطار کر دیا حاجم نے اور محجوم نے، یہ حدیث منسوخ ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے ساتھ۔ یہ بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا حالانکہ سرکار محرم تھے،
اور سرکار نے حجامہ کروایا حالانکہ سرکار روزے دار تھے. پس تحقیق آئی ہے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے بعد سندوں میں یہ بات کہ یہ واقعہ تھا وہ سننا جڑیاں تھلے راویاں دی اتنے دے صحابی ایک نے جی اللہ کے زمانے میں, اور یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سرکار کے ساتھی بنے حجۃ الوداع میں بدلالت الاجماع تحدید من شارب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. قال النووي دل الاجماع ولا نسخه والاجماع لا ينسخ ولا ينسخ ولكن يدل ولا ناسخ. یا یہ چوتھی چیز ہے اب جد کہ ناسخ منسوخ پہچانا جاتا ہے اجماع کی دلالت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ جیسا دھیان کرا جب جیسا کہ حدیث سونے فرمایا جو پیے شراب اس کو کوڑے لگاؤ 2 1 2 3 پس اگر وہ لوٹے چوتھی بار میں چوتھی مرتبہ پیوے تو فقتلو اس کو کیا کرو اس کو قتل کر دو. رواہ ابو داود کتاب الحدود دوسری سے پچھلے سربا والا سمجھا جی. اب یہ آ گیا کہ چوتھی بار پیے تو اس کو علامہ نووی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اجماع دلالت کرتا ہے اس حدیث کے نسخ پر کہ قتل نہیں کرنا پھر بھی کوڑے ہی لگانے. فقتلوا منسوخ ہے اور بس آخر گل سمجھ آ گئی. اگے ایک سوال دا جواب ہے اجماع منسوخ بھی نہیں ہوتا اور اجماع کسی کے لیے ناسخ بھی نہیں ہوتا. جو اجماع ہو جائے نا وہ منسوخ کیونکہ ناسخ منسوخ کا جو شرعی طور پر زمانہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک ہے. تو یہ کیا ہوا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نہیں اجماع نہ ناسخ بنتا ہے نہ منسوخ ہوتا ہے لیکن یہ اجماع دلالت کرتا ہے ناسخ پر کہ صحابہ پاک نے جو سب نے اتفاق کر لیا اور بعد والوں نے کہ اس کو قتل نہیں کرنا. اس اجماع سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کوئی حدیث دلیل ہے جس وجہ سے اجماع ہوا ہے. تو اجماع سے جو ناسخ ہے نا وہ پتہ چل گیا. اجماع خود ناسخ نہیں ہے, اجماع دلالت کرتا ہے ناسخ پر کہ کوئی حدیث ہے جو ناسخ ہے. جی اے گل ہے سنیں کہ نہیں سمجھ آئی؟ اور چلو جی دلالت الاجماع کے ساتھ جیسا کہ حدیث من شارب الخمر فجلدوہ بس اگر لوٹے رابعہ میں فقتلوہ تو اس کو کیا کرو قتل. فرمایا علامہ نووی نے رحمہ اللہ نے دلالت کرتا ہے اجماع فقتلوہ کے نسخ پر. تو سوال ان کا جواب اور اجماع نہ ناسخ بنتا ہے نہ منسوخ بنتا ہے لیکن اجماع دلالت کرتا ہے ناسخ پر. جی اجماع کی دلالت کے ساتھ جیسا کہ حدیث من شارب الخمر فاجلدوہ بس فإن عاد في الرابعة فقتلوہ. فرمایا علامہ نووی رحمہ اللہ نے دلالت کرتا ہے اجماع فقتلوہ کے نسخ پر. اجماع نہیں ناسخ بنتا اور نہیں منسوخ ہوتا اور دلالت کرتا ہے ناسخ پر. تو انہوں نے حوالہ دیتا ہے کہ شرح مسلم ہے نا علامہ نووی کی کتاب الحدود باب حد الخمر فی شرح. اس حدیث جڑے حدیث نمبر 4429 حدیث دی شرح تے انہوں نے اے گل کی تھی بھی اجماع ہے کہ اس کو قتل نہیں کرنا. جی اشہر المصنفات اس میں ناسخ اور منسوخ میں کس میں کوئی ایسی کتابیں ہیں جن میں باقاعدہ حدیثیں جمع کی گئی ہوں کہ یہ ناسخ ہے اور یہ
اشعار المصنفات اشعار المصنفات اس میں یعنی ناسخ منسوخ میں جی اشعار المصنفات اس میں نمبر 1 الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبی بکر محمد ابن موسیٰ الحازمی محمد ٹھیک ہے جا لام جا رہا ہے نمبر 1 الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار اے کتاب ہے مصنف ہے ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنیں اے نمبر 1 آگے چل الناسخ والمنسوخ للامام احمد امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک کتاب ہے ناسخ اور منسوخ ناسخ اور منسوخ 2 تجرید الاحادیث المنسوخۃ لابن الجوزی ابن جوزی نے بھی اس مسئلے پر کتاب لکھی اس کا نام ہے تجرید الاحادیث المنسوخہ کہ احادیث منسوخہ کو علیحدہ کرنا چلو جی الاعتبار مانا کر الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار ابو بکر محمد بن موسیٰ حازمی رحمہ اللہ کے لیے کی یار کے لیے کیوں ہے کی بس ناسخ الناسخ والمنسوخ امام احمد کی تجرید الاحادیث المنسوخہ ابن جوزی کی اے جڑی الاعتبار ہے اے چھپی ہے جی طبع اولا کتاب حازمی شمار کی گئی ہے اجماع الکتب جو تالیف کی گئی ہے ناسخ اور منسوخ کے مسئلے میں اور احسن الکتب ہے از روئے گھیرنے کے موضوع کو موضوع حدیثہ نہیں ہے اس مسئلے کو میں سونی لکھی نے اور احسن ہے سیاقن فی معالجات القضیہ اللہ کہ اس میں بڑے فوائد ہیں علوم حدیثیہ فقہیہ سے اور تعمق ہے ان کا مسائل حدیثیہ کے چلانے میں اور فقہیہ میں اور علماء نے توجہ کی ہے اس موضوع میں اسی کتاب پر کیڑی الاعتبار الاعتبار فی الناسخ والمنسوخ من الآثار اے جڑی ہے نا اگلی کتاب امام احمد اچھا اے آپ کون ہیں نا تعارف میں پہ امام حافظ ناقد نصابہ نصب بیان کرنے والے بارع محمد لقب نے محمد بن موسیٰ بن عثمان بن حازم 5 نام نے ہیں ایک نام ہے جی کنیت ابو بکر زین الدین المعروف بالحازمی جامع و صنفہ و بارع فی الحدیث خصوصاً نسب میں اصل ان کا حمزان سے ہے وفات ان کی بغداد میں 548 وچ پیدا تے 500 تے 84 جی کتنی عمر ہوئی جی 36 سال کنی وہ این عمر دے بڑے جنے گزر گئے نے امام نووی بھی جوانی چلے گئے سن ان کے مؤلفات سے متفقہ بے لفظ ایک کیے تے مسمے وکھرے نے بے عبداللہ نا ایک کیے تے بندے وکھرے وکھرے نے انہوں دا وضاحت کی کرائیے جی فی الاماکن والبلدان جو مشتبہ تھے خط میں یہ مطلب ہے جی بھی لکھنے بچ کو جو مشتبہ شیر تے شیر اور والفیصل کتاب لکھی فی مشتبہ نسبتیں میں جو غلطی ہیں اجالت المبتدی تے فضالت المنتہی فی النسب ایک جڑی خود پڑھ دے پہ کیڑی اور جڑا ہون کتاب پڑھی ہے کتاب دے وچ جندہ نام پڑھے ہیں بے تے پہ چاہ گیا نہ بھی دسنا سی کہ بھی لکھی نے ان دے تعارف پہ کران دینے جی اس تو علاوہ دسیے نے اور بھی کتابیں ہیں انہوں نے میرے یارو یہ جڑی امام احمد بن حنبل کی ہے نا کہندے نے اجے تک چھپی کوئی نہیں جی نام اس کا ہے اخبار و اہل الرسوخ فی الفقہ
و تحدیث بے مقدار المنسوخ من الحدیث. اے دسیا حاجی خلیفے نہیں ہیں اندر کو لب کے آکھے دا فلانے دی بھی کتاب اس موضوع تے ہی ہے. وقال فی مقدمات ہی اس کے مقدمے میں تو ساری حاجی خلیفے دی عبارت ہے کہ پھر دیکھا میں نے تخلیط ان کی خلط ملط ہونا ان کا لوگوں کا فی علم ناسخ الحدیث و منسوخ ہی. تو تالیف کی میں نے اس میں امام احمد فرماتے ایک کتاب علی نحو ما وصفت فی فن الاول مگر یہ کہ شامل ہے لا ذکر کثیر من اغلاطہم ان کے. تو فتعالی تو فرآئے تو یہ کہ علیحدہ کروں میں اس کتاب میں اندازہ وہ کہ صحیح ہے نسخ اس کا یا احتمال ہے اگو ساری او عبارت لکھی نے جی سمجھے ہی. اچھا جی اے ابن جوزی کون جوزی کتاب تجرید ہم بھول گیا جی استغفر اللہ بھول گیا یار. اے جی تعارف ہے نا اے جی کتاب ہے نا کندی اندر نا اصل اے وے سنیں تجرید الحدیث المنسوخہ ان دے بارے دسیا نہیں بھی چھپی ہے کہ نہیں. کتابیں چھپ گئی ہیں کافی ساریاں کیونکہ ہن خیر تازہ حاشیہ لائے نے نا بشرا والیاں تو پھر دسیاں گلاں بھی کہڑی کہڑی کتاب چھپ گئی ہے. انہوں کا اپنا مکتبہ ہے نا. اے امام علامہ حافظ مفسر شیخ الاسلام واعظ ابو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد حامل لواء الوعظ بفنون ما شکل الحسن صوت طیب سونا آواز الواقع گلاں نفس نفوس وچ اترنے والی اس نے سیرت تے مولد و وفات بے بغداد و نسبت اس کی ہے مشرات الجوز وہ بغداد کے محلوں میں سے ہیں. سنیں ہی 508 وچ پیدا ہیں تے 500 ان کے مؤلفات سے ہیں التحقیق فی مسائل تے المنتظم فی تاریخ تے سید الخاطر بڑی کمال کتاب ہے سید الخاطر. وہ ایسی بھی زہر علامت بیٹھے بیٹھے کو گل آئی نا سامنے ایت سامنے آ گئی حدیث سامنے آ گئی دونوں جوڑ کے بچے کو بڑی کمال گل سمجھ آ گئی وہ لکھ دیتی. اے نے دل کے شکار کیا عربی بھی ہے تے ترجمہ بھی چھپے اس دا جی بڑی زبردست کتاب ہے. میں نے کیا